کچھ نہ کچھ ان کی حل کی طرف بھی نشاندہی کی. ارسلان نارا صاحب ایسے آپ بھی بہت اچھا بولے. اب جہاں تک نمبر دینے کا تعلق ہے تو قاسم صاحب کو 8 نمبر. 8 نمبر قاسم آپ کے لیے. اور 7 نمبر 7 نمبر ارسلان آپ کے لیے. جی کامل علی آغا صاحب. کسی موضوع کے بغیر چنے بغیر بولا تو بڑا اچھا جا سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں, وہ بے مقصد ہو جاتی ہے. ارسلان میں دے رہا ہوں 4 نمبر. 4 نمبر آپ کو ملے ارسلان. اور قاسم نے کیونکہ کراچی کے اندر, کراچی بہت بڑا شہر ہے اور کراچی کے الیکشن کے لیے اس کے مسائل کی طرف توجہ دلائی انہوں نے, میں ان کو 7 نمبر دے رہا ہوں. ناصر کاظمی صاحب. ارسلان نارا کو تھوڑی اور پریپریشن اور تھوڑی اور فوکس کی ضرورت ہے اور مے بی فیوچر میں وہ ہیلپ فل رہے گی اور میں ان کو 5 مارکس دینا چاہوں گا. 5 نمبر آپ کو ملے ارسلان. اور قاسم کرار نے جو اچھی بات کی وہ یہ تھی کہ جو اکثر ہم لوگ ٹچ نہیں کرتے کہ یور اون سوشل رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, اور ہم لوگ اگر خود یوتھ اگر خود پہچان جائے کہ وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے میں ان کو 7 نمبر دینا چاہوں گا. آپ میں سے جو ارسلان آرا کے لیے ووٹ کرنا چاہیں وہ سرخ کارڈ جو ان کو فضا میں بلند کیجئے. جی اگر آپ قاسم کران کے لیے ووٹ کرنا چاہیں تو نیلے کارڈ فضا میں بلند کریں اور بہت زیادہ ووٹ ملے ارسلان کے مقابلے پہ. 70% ووٹ ابھی باقی ہے جو ہمارے ناظرین کو اور ہمارے ویورز کو کرنا ہے. ہم سب کی نیک تمنا ہے, آپ دونوں کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. NY254 کراچی 7. سب سے پہلے جو ان کو بلانا چاہوں گا جناب سعد سلیم. سعد سلیم کے مقابلے پہ جو امیدوار ہیں وہ ہیں جناب سلمان محمود. سعد سلیم آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. I believe کہ ہماری جو پاپولیشن جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ 160 ملین ہے, which is اگر آپ اس میں یوتھ دیکھیں تو اس میں سے 100 ملین آپ کی یوتھ ہے جو 25 ایئرس سے بلو ہوتی ہے. سو اگر آپ اس یوتھ کو چینلائز کرنا چاہیں تو وہ ایک لارج ریزروائر ہے آپ کا جو کہیں اور باہر ملکوں میں جا رہا ہے اور کہیں پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا ہے. تو I believe on the grooming of the youth and helping them in setting their goals, for which me and a group of friends we decided to work with a banner and an organization by the name of YLAB, which is Young Leaders Achievement Program. We conducted those sessions to help them in realizing what our problems are and how we can come up with the solution of those problems. اس کے علاوہ I would say کہ ہماری جاری رکھیں, وقت ہے کوئی بات نہیں. ہمیں سیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف آل انتھوزیازم چاہیے اور سپورٹ چاہیے اور مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے and I'm really thankful for whatever I have achieved so far. سعد سلیم کے مقابلے پہ جو امیدوار ہیں وہ ہیں سلمان محمود. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. مجھے بچپن سے خون کی ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا میجر, اور میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تھیلیسیمیا بیماری میں جو ہے مریض کو ہر مہینے انتقال خون کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ اس سے جسم سے اضافی فولاد نکالنے کے لیے آئرن کلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس آئرن کلیکشن کے لیے اسے ڈیلی انجیکشن لگانی پڑتی ہے جو اس کے ساتھ 8 گھنٹے لگی رہتی ہے. یہ ایک بہت تکلیف دہ مرض ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے یہ مرض کمپلیٹلی ختم ہو جائے. پاکستان میں اس وقت ہر سال 6000 بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو تکلیف میں نے دیکھی ہے یا جو آج تک تھیلیسیمیا پیشنٹ نے دیکھی ہے وہ اور لوگوں کو نہ دیکھنی پڑے اور فیملیز کو نہ دیکھنی پڑے کہ ان کے بچے بیماری سے سفر کرتے ہیں. اس کا ایک سمپل سا حل یہ ہے کہ جیسے سائپرس ملک ہے, ایران ملک ہے, اس میں پریونشن لاز انفورس کیے جاتے ہیں. شادی سے پہلے ان بیماریوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس قسم کا جو لا ہے ہماری ملک میں بھی پاس ہو سکتا ہے. اس پر آج کل کام بھی چل رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بل پاس ہو جائے اور نکاح سے پہلے اس بیماری سے متعلق جو ٹیسٹ ہیں وہ لازمی قرار دیے جائیں. بے شمار صحت مند افراد بہت شکایتیں کرتے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بہادر پاکستانی نوجوان کے خیالات آپ نے سنے جو زندگی اور موت دونوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. ججز کی طرف آؤں گا
اور چاہوں گا کہ دونوں جو امیدوار ہیں ان کو کیسے وہ گریڈ کرتے ہیں. جی محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحب. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں جو تھے کینڈیڈیٹ وہ بہت اچھا انہوں نے کوشش کی، لیکن جہاں تک تعلق ہے سلمان محمود کا، انہوں نے ہمیں احساس دلایا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر انسان کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو سر کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی دلیری ہے. تو میں ان کے لیے 9 نمبر. سعد سلیم کو تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہینڈی کیپ ہو گئی، اس وجہ سے کہ ان کے مد مقابل جو تھے وہ زیادہ اعلیٰ اپنے خیالات اور ظرف کی وجہ سے، اور جو انہوں نے مقابلہ پیش کیا اس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے کہ زیادہ داد اور نمبر بھی ملے، لیکن آپ کی کوشش بھی برقرار رہنی چاہیے. آپ کے لیے 7 نمبر. جی کامل علی عامر صاحب. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، کیونکہ عوام کی آواز جو ہے وہ یہی ہے کہ سلمان محمود جو ہیں ان کی ہمت کو اور ان کے طرز تکلم کو داد دیتے ہوئے میں ان کو 9 نمبر دے رہا ہوں. جی ایک اور 9 آپ کو ملا سلمان محمود. ساتھ سلیم نے بھی کوشش بڑی اچھی کی. ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ اگر یہ وزیر اعظم بن گئے تو یہ تقریر کے دوران رکا ضرور کریں گے، لیکن ہدایات کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے، اور سوچ کر بولیں گے، اس لیے ان کو میں 8 نمبر دے رہا ہوں. یعنی پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے. واہ جی واہ. ناصر کاظمی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ناصر صاحب. جی میرے خیال میں سلمان نے بہت اچھی فوکس قسم کی اس میں کنورسیشن کی ہے. میں اس کو یعنی اس طرز میں نہیں دیکھنا چاہوں گا کہ جو فائٹ کر رہے ہیں اس کی ان کو ایڈوانٹیج دینی چاہیے. اٹس این ایکول اپرچونیٹی اینڈ لیول پلینگ فیلڈ فار بوتھ دا پارٹیسپینٹس ہیئر، بوتھ دا کینڈیڈیٹس ہیئر. پر ان کو 8 مارکس دینا چاہوں گا، اور سعد سلیم میں 7 مارکس دینا چاہوں گا. ابھی